صلی علیہ۔ حمد و سلام کے بعد سامعین، حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تبارک و تعالی آج ہمیں ماہ رمضان المبارک 1445 ہجری کی دوسری تراویح نصیب ہوئی۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے 177 سے سماعت کرنے کی سعادت قرآن حکیم کی پائی اور سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 30 تک آج ہم نے کتاب ہدایت کا یہ حصہ سماعت کیا۔ اختصار کے ساتھ چند تفسیری مضامین اور خلاصہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ آغاز جس آیہ مبارکہ سے ہوا اس کو آیت البر کہتے ہیں، نیکی والی آیت۔ نیکی کا ایک جامع تصور اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاقیات اس میں بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 178 سے لے کر 179 تک میں اللہ نے قصاص، وصیت، روزہ اور رشوت وغیرہ کے احکام بیان کیے۔ قصاص کو فرض کیا گیا اور مقتول کے ورثاء اگر راضی ہو جائیں تو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 178 اور 79 میں قانون قصاص کو زندگی قرار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آیت نمبر 183 اور 84 میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ مسافروں اور بیماروں کو قضا روزوں کی سہولت دی گئی، اس کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 188 میں حاکموں کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی۔ آیت نمبر 190 تا 207 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد، انفاق اور حج کے احکام بیان کیے۔ یہاں جہاد کا مضمون دوسری مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ حج کے مہینے کا تعین چاند سے ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا اور پھر جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا۔ جہاد اور قتال کا مقصد بیان ہوا کہ اس سے فتنوں کا سدباب اور خاتمہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ انفاق میں احسان کا حکم دیا گیا، عدم انفاق کا انجام اجتماعی خودکشی قرار دیا، اور انفاق فی سبیل اللہ میں محبت الہی کی ضمانت دی گئی۔ حج کے احکام آیت نمبر 196 تا 203 میں بیان کیے گئے، اور یہ حکم دیا گیا کہ جب حج کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر جاؤ۔ حج کے بعد طاغوت کا ذکر ہوا۔ طاغوت ہر وہ سرکش قوت ہے جس سے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہر شیطانی قوت، نافرمانی، رحمان کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ طاغوت کہلاتی ہیں۔ اس کی باتیں بھی بڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ فسادی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ہر بڑی کھیتیاں اور بسی ہوئی کھیتیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ جہنمی ہوگا، اس کے خلاف لڑنے والے نیک لوگ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، یبتغون مرضات اللہ کا وہ مقام پاتے ہیں۔ آیت نمبر 208 سے 213 میں اسلام کا ایک کامل تصور بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ٹھیک نہیں ہے۔
عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اسلام نے ہمیں اونٹ کا گوشت کھانے اور دودھ پینے کا حکم فرض اور واجب نہیں قرار دیا اور ہفتے کے دن کی تعظیم سے منع نہیں کیا، اس لیے ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کریں گے جیسے یہودیت کے دین میں ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور دودھ نہیں پئیں گے جیسا کہ ہمیں یہودیت کے دین میں اس سے روکا گیا ہے۔ اسلام پر بھی عمل ہوتا رہے گا اور سابقہ مذہب پر بھی ہمارا عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا ایسے نہیں چلے گا، اب اسلام میں داخل ہو گئے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، یہ آدھا یہودیت سے، آدھا عیسائیت سے، آدھا تم ادھر سے لے اور آدھا ادھر سے لو۔ جیسے آج کل ہم نے ایک معجون مرکب کے طور پر ایک مرغوبہ مذہب کا بنایا ہوا ہے دین کا، ہم کہتے ہیں عیسائی بھی خوش رہیں، انگریز بھی راضی رہے، ہمارے باغا بارڈر پاس والا پڑوسی بھی خوش رہے، شادی آئے تو ہم مہندی ان کی طرز پر کر لیں اور ہمارے بنگڑے بھی ہم ان کی طرز پر ڈال لیں، اور ہم نے تجارت کاروبار کرنا ہو تو ہم انگریزوں کی طرز پر کر لیں، اور عدالت کا نظام ہو تو ہم امریکہ کو خوش اور راضی کر لیں، مسجد میں آئیں تو خدا کو راضی کر لیں، اسلام اپنا لیں۔ باہر یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت اور شادی اور بیاہ میں ہندوؤں کا طور طریقہ اپنا لیں اور مسجد میں آ کر کے ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں ہی اسلام نہیں ہونا چاہیے، تجارت کاروبار دکان کے ٹھیے سے لے کر شادی بیاہ عدالت اور معاملات آئینی قانونی اور معاشی اور معاشرتی زندگی ہر جگہ پر اسلام تمہارے وجودوں میں نظر آنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح زیادتی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 214 سے 218 تک میں اللہ تعالیٰ نے انفاق اور جہاد کے احکام بیان کیے۔ یہاں یہ جہاد کا حکم سورہ بقرہ میں تیسری مرتبہ آیا ہے۔ جہاد میں شرکت اور آزمائش کے بغیر جنت میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ جنت کا داخلہ تبھی ہے جب تم اللہ کی راہ میں اپنے مال جان لگاؤ گے۔ انفاق کی ترغیب دی گئی اور ناگوار چیزوں میں بھی موجود خیر کی وضاحت کی گئی۔ ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت نمبر 219 سے لے کر 242 تک میں اللہ نے مختلف احکام، شراب، یتامہ، نکاح، حیض، قسم، ایلاء، رضاعت، طلاق، عدت، مہر وغیرہ کے معاشرتی اور آئینی زندگی سے متعلق بھی احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ شراب اور جوئے میں فائدے کم اور نقصان زیادہ، آیت نمبر 19 میں اس کی وضاحت کی گئی، اور شراب کے بارے میں یہ تدریجی احکام میں سے پہلا حکم جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں اور حتمی طور پر حرمت شراب کے لیے اللہ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 نازل فرمائی، جس میں کہا گیا کہ یہ شیطان کی پلیتی ہے، فاجتنبوہ، اس سے تم بچ جاؤ۔ آیت نمبر 220 میں یتیموں کے اموال کے ساتھ شراکت کی اجازت بعض شرائط کے تحت دی گئی۔ مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام ٹھہرایا گیا۔ حیض کی حالت میں، اذیت ماہانہ کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی بیان کی گئی۔ ایلا کے سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے کی قسم اٹھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے اندر اگر وہ رجوع کر لیں تو ان کی بیویاں ہیں یا وہ طلاق دے دیں، معلق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ طلاق کی عدت بیان ہوئی ہے، ثلاثہ کا قروء، 3 حیض، اور حمل چھپانے سے منع کیا گیا کہ اگر اس دوران میں عورت کو طلاق ہو جائے، اس کے پیٹ میں حمل ہو تو وہ اس کو چھپائے نہ۔ آیت نمبر 228 میں 28 عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہیں لیکن مردوں کا ایک درجہ بڑا ہے، اس حکم کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 229 میں طلاق کا حکم بیان ہوا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، تیسری دے دی جائے تو پھر رجوع نہیں ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 229 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلع، بیوی شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ حق خلع کا اللہ نے عورت کو دیا ہے اور مرد کو
طلاق کا اختیار دیا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد سابقہ بیوی صرف اس صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے اور وہ آدمی مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں بیویوں اور عورتوں سے اس نے سلوک کی نصیحت کی تھی۔ رضاعت کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ باپ کے ذمہ بچے کے اخراجات ہیں۔ اگر ماں دودھ نہیں پلاتی اور والد پر لازم ہے وہ کسی اور سے دودھ پلوائے۔ بیوہ کی عدت کا ذکر ہوا، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت آیت نمبر 234 میں بیان کی گئی، اور یہ احکام بیان ہوئے کہ دوران عدت عورت کو نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ مہر رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن دونوں فریق فیاضی اور احسان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتی ہے، اور مرد نصف سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، بھلائی کر سکتا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو مہر اور متاع سے نوازنا ضروری قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 243 سے لے کر 274 تک میں اللہ نے جہاد اور انفاق کے احکام بیان کیے۔ یہاں سورہ بقرہ میں جہاد اور انفاق کا مضمون چوتھی مرتبہ ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کتنی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کتنی ہے۔ آیت نمبر 243 میں اسرائیل کے جہاد سے متعلق احکام بیان ہوئے۔ 244 میں امت مسلمہ کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ 245 میں قرض حسنہ کے ذریعے جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا۔ وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آیت نمبر 246 سے 250 تک میں بنی اسرائیل کے جہاد کا ذکر ہوا، ایک قوم کا جو طالوت کی قیادت میں جنہوں نے جہاد کیا اور جالوت کو شکست دی، اور ایک تابوت سکینہ کا بھی ذکر ان آیات میں کیا گیا کہ بادشاہ کی انہوں نے نشانی طلب کی کہ ہمارے بادشاہ کی نشانی کیا ہوگی، تو اللہ کے نبی نے جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا تمہارے پاس بنی اسرائیل کا وہ متبرک صندوق تابوت سکینہ آئے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور بعض اور انبیاء کی کچھ تبرکات ہیں جن کو وہ قوم اپنے سامنے رکھ کر دعا مانگتی تھی تو اللہ انہیں دشمنوں پر فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور مشکلیں حل بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 251 تا 253 میں مقصد جہاد کی وضاحت کی گئی کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ظالم قوم کو دفع کرتا ہے، ورنہ زمین کے اندر تو فساد برپا ہو جائے، اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل فرماتا ہے۔ آیت نمبر 254 میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ملا ہے۔ اس کے بعد 6 آیات پر مشتمل ایک 255 سے 260 تک میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون بیان کیا، اور آیت نمبر 261 سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مضمون کو شروع کرتا ہے، اور یہ 274 نمبر آیت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں آیت الکرسی بھی ہے جس میں اللہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور کافروں کا ولی طاغوت اسے قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ وہ اہل رشد ہیں، ہدایت والے ہیں، اور نمرود کا بیان ہوا کہ وہ طاغوت ہے، وہ سرکشی والا ہے۔ آیت نمبر 259 میں دوسری دلیل آخرت کی فراہم کی گئی جو طاغوت سے مقابلے کے لیے جہاد سے پہلے آخرت پر یقین کامل لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال موت کی نیند سلا دیا، اور 100 سال بعد جب اسے زندہ کیا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ عرض کی مولا ایک دن یہاں دن، فرمانی آپ 100 سال یہاں پر رہے ہو، دیکھو تمہارا گدھا گل سڑ گیا ہے،
اب اس کو کیسے ہم زندہ کرتے ہیں؟ اس کی ہڈیوں سے جڑنے لگی، گوشت لگنے لگا، چمڑا لگا اور کہنانے لگ گیا، اور دوسری طرف کھانا جو تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ کہا ہماری قدرت دیکھو، ہم نے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، اس پر ہم نے ایک لمحہ گزارا ہے اور گدے پر 100 سال گزارا۔ ہم چاہیں تو ایک ہی جگہ پر قائل وقت کو روک کر سمیٹ کر 1 سیکنڈ کر دیں اور پھیلا کر اسے 100 سال بنا دیں۔ یہی فلسفہ معراج ہے۔ حضور 18,000 سال آسمانوں پر سیر کر کے آئے، لیکن زمین پر پہنچے تو ام ہانی کے گھر کی کنڈیاں حضور واپس آئے تو اسی طرح ہل رہی تھی۔ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ اسی طرح بہہ رہا تھا، جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ اسی طرح گرم تھا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف وقت کو لمبا طویل کر دیتا ہے اور دوسری طرف اس کو سمیٹ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جب کہا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کرو، قیمہ بناؤ، سر ہاتھ میں پکڑ لو، آوازیں دے کر بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سارے مردے دوڑ کر گوشت لگا زندہ ہو گئے۔ آپ اس طرح میرا مرد کو زندہ کرتا ہوں، ایسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 275 تا 283 میں سود، قرض اور رین کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 275 سے 281 تک میں سود کی حرمت کے احکام بیان ہوئے۔ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ سود خوروں سے اعلان جنگ کیا گیا اور سود خوروں کو دوزخی کہا گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ آیت نمبر 282 میں قرض کے احکام بیان ہوئے۔ قرض کی دستاویز لکھی جائے، گواہ بنائے جائیں، 2 مرد گواہ ہوں، مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں۔ کوئی بھی معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ادھار پر ہو تو اس کی تحریر ثبت کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اور اگر آپ سفر کی حالت میں ہو تو کوئی چیز رہن رکھ لی جائے، اس کا ذکر بھی اس آیہ مبارکہ کے آخر میں کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اب اختتام پذیر ہوتی ہے اور اس کے آخری حصہ جو ہے یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس آخری حصے کا تعلق ان 3 آیتوں کا تعلق پچھلی ساری سورہ بقرہ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ایمان کا ذکر ہوا کہ آخری جو شریعت، جو آخری نبی ہے، وہ سارے رسولوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ساری کی شریعتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ وہ سمع اور اطاعت والے، سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ بڑی خوبصورت دعاؤں کا ایک گلدستہ ہے جو اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آخری آیت 286 نمبر آیت، اس میں امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اصل اصول ذہن نشین کر لیں کہ مسلمان آخری شریعت کے احکام پر حسب استطاعت عمل کر سکتے ہیں۔ برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی، نسیان اور خطا پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ آزمائشوں سے بچنے کے لیے کتنی خوبصورت دعا اللہ نے سکھائی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا یاد کر لی جائے۔ آخر میں دعا کے کتنے حسین لفظ ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کرنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہم پر رحم فرما اور کافروں پر تو ہمیں مدد عطا فرما۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ 2 بادلوں، 2 سایوں اور 2 روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر اللہ سے جھگڑیں گی اور اپنے پڑھنے والے کو سفارش کر کے جنت میں لے کر جائیں گی۔ یہ 2 سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو ظاہرین کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ عمران کا آپس میں ایک گہرا ربط اور تعلق بھی ہے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں اہل کتاب کا بالخصوص یہود کے خلاف فرد جرم
آیت کی گئی تھی اس کا ذکر ہوا، اور سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں اہل کتاب بالخصوص نصارہ کے خلاف فرد جرم آیت کی گئی اس کا ذکر ہوا۔ سورہ بقرہ میں المغضوب کی تفصیل ہے اور یہاں ضالین کی تفصیل ہے۔ سورہ بقرہ میں امت وسط کا ذکر ہوا، سورہ آل عمران میں خیر امت کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب کو آمنوا بما انزلت مصدقا لما کا حکم دیا گیا، اور سورہ آل عمران میں اسلمتم کے الفاظ سے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ عالی وقار سامعین، حاضرین و ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک جو اہل کتاب کی تحریفات کا ایک پول تھا اسے کھولا گیا ہے۔ بالخصوص عیسائیوں کو دعوت توحید و اسلام دی گئی ہے، قرآن کا تعارف کروایا گیا ہے، تورات اور انجیل کی طرح اللہ کی وحی قرآن کو بھی قرار دیا گیا ہے، اور قرآن صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کرتا ہے۔ بہت خوبصورت دعا جو ہر مومن کو کرنی چاہیے، یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا بھی پڑھتے اور ساتھ پڑھتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو کہنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت ہے۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کو اکثر پڑھتے ہیں؟ فرمایا ساری مخلوق کے دل اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جدھر جائے پھیر دے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل کو دین پر ہی قائم رکھے، اس کو نہ پھیرے۔ اور پھر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 30 تک اللہ تعالیٰ نے اہل بصیرت اولو الابصار کا ذکر کیا۔ ہلاکت فرعون جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اہل کتاب اور مشرکین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ کیا تم اسلام لا کر دو گے؟ اسلمتم، اور یہ اسلام کی دعوت کے ساتھ ہمارا آج کا جو رات کا حصہ تھا تراویح کے اندر جو آج ہم نے سماعت کیا وہ اختتام پذیر ہوا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ جتنے دعا میں شریک ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جہاں پر سب کی دلی جائز آیتیں مرادیں پوری فرما، سب کو اپنے کرم کی خیرات عطا فرما، ماہ رمضان کی برکات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے ماہ رمضان کا روزہ آسان فرما، رات کا قیام آسان فرما، اپنی توفیقات سے یا اللہ ہمیں نواز دے۔ یا اللہ کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے اپنے حبیب پر درود پڑھنا، کثرت سے اپنے نام کا ذکر نصیب فرما، اپنی بندگی نوافل کی کثرت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان سب کے دلوں کی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ کل ہمارے ساتھ نماز تراویح میں شریک ہمارے ایک بھائی ارشد محمود صاحب تھے، آج شریک نہیں ہو سکے کہ وہ رات کو اللہ تیرے پاس آگے تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ یا اللہ تو اپنے اس بندے کے ساتھ شفقت والا سلوک فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ کا عطا فرما۔ یا اللہ شمائے شام کے صدقے جتنے ہاتھ اس وقت تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ان کی آبا و اجداد میں سے، اجداد و اقارب میں سے جتنے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو بقائے نور بنا، ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔